تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کمزور کے ساتھ طاقتور نے معاہدہ کیا وہ اس وقت تک ہی قائم رہا جب تک طاقتور کا مفاد اس سے وابستہ رہا۔ جیسے ہی مفاد بدلا وعدے اور معاہدے بھی بے معنی ہو گئے۔ مشرق وسطی میں مہینوں کی تباہی کے بعد 14 جون کو ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت سامنے آئی جس میں 60 دن کے اندر جنگ کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ وعدہ ایک ماہ بھی برقرار نہ رہ سکا۔ 6 اور 7 جولائی کو آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کو جواز بنا کر امریکی صدر نے جنگ بندی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا اور اگلے ہی دن ایران پر دوبارہ شدید بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تہران نے بھی معاہدے کی پاسداری معطل کرتے ہوئے واشنگٹن کے دستخط کو بے وقت قرار دے دیا۔ اس نئی جنگ کی قیمت صرف ایران نے نہیں چکائی، قطر جو اس تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا 2 مرتبہ حملوں کی زد میں آیا، جبکہ عمان، کویت اور اردن بھی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ امریکی فوج کے اپنے بیانات کے مطابق متعدد اہلکار زخمی اور کئی ہلاک ہوئے، جس کے بعد مزید جنگی اور ایندھن بردار طیارے خطے میں بھیج دیے گئے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد سعودی عرب نے تیل کی ترسیل بحیرہ احمر کے راستے باب المندب منتقل کی، مگر یمنی حوثیوں نے اسی راستے پر سعودی جہازوں کو نشانہ بنا کر ایک نیا محاذ کھول دیا۔ یوں دنیا کی 2 اہم بحری گزرگاہیں جنگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں اور عالمی معیشت ایک ایسی جنگ کے اثرات برداشت کرنے لگی جو کاغذوں میں ختم مگر حقیقت میں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ آئی۔ اس صورتحال کا تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پوری جنگ مسلم سرزمینوں پر لڑی جا رہی ہے۔ تباہی و بربادی ہر طرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں۔ 1 صدی قبل شریف مکہ سے عرب سرزمین کی آزادی کا وعدہ کیا گیا، مگر پس پردہ سائکس پیکو معاہدے کے ذریعے وہی سرزمین برطانیہ اور فرانس نے آپس میں تقسیم کر لی۔ بالفور اعلامیہ نے فلسطین میں ایک ناجائز صہیونی ریاست کی بنیاد رکھ کر امت کو دائمی زخم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ جن قوتوں کے فیصلے مفاد پر قائم ہوں ان سے وفا کی توقع خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ آج بکھری ہوئی امت جو مختلف ریاستوں اور متضاد مفادات میں تقسیم ہے، برابری کی بنیاد پر معاہدے کرنے کی قوت سے محروم ہے۔ خلافت کی عدم موجودگی نے مسلم دنیا کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں اس کی سرزمینیں میدان جنگ بنتی ہیں اور فیصلے کہیں اور کیے جاتے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ ایک قیادت اور ایک نظام کے تحت متحد نہیں ہوتی، تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی وحدت کو بحال کرنے اور احیاء خلافت کے لیے سنجیدہ جدوجہد کریں، کیونکہ ایک متحد اور باوقار امت ہی اپنی عزت، آزادی اور بقا کی حقیقی ضامن بن سکتی ہے۔